سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ شاعری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے دلائل بھی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، سورہ یاسین کی آیت، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھایا ہی نہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ اب پہلی بات یہ تو کنفرم ہو گئی کہ قرآن جو ہے یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ ہی جو ہے یہ کوئی شاعری ہے۔ اب دوسری بات، جو ہمارا جو ٹاپک تھا قرآن کا اسلوب کلام، کہ قرآن جو ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اس میں دوسری بات، قرآن کے اسلوب کے ضمن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ عام معنی میں قرآن کتاب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ قرآن کریم میں پڑھا کہ کتاب، قرآن کتاب ہے، جیسے کہ ہم نے الکتاب بھی نام پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی سمجھنے کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب بھی نہیں ہے۔ اب یہ کتاب کیسے نہیں ہے؟ جیسے آج کل ہمارا جو تصور ہے، ہمارا خیال ہے، جو کتاب ہوتی ہے اس کے مختلف جو ہے وہ ابواب ہوتے ہیں، مختلف جو ہے اسباق ہوتے ہیں، چیپٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کتاب یا تصنیف میں اگر ایک موضوع کو ایک باب میں شکل دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ بات مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگلا باب شروع ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا باب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلی بحث جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، مطلب پچھلی بات کو دہرایا نہیں جاتا۔ اسی طرح بات آگے بڑھتی رہتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک مضمون جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک کتاب جو ہے مضمون کے اعتبار سے ایک وحدت بنے گی، اس کے اندر جو ہے موضوعات اور عنوانات کے حوالے سے ابواب تقسیم ہو جائیں گے۔ گویا ہمارے ہاں معروف معنی میں کتاب کا اطلاق جس چیز پر کیا جاتا ہے اس معنی میں قرآن کتاب نہیں ہے، البتہ یہ الکتاب ہے بمعنی لکھی ہوئی شے۔ اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب نہیں ہے۔ جیسے ایک نارمل کتاب ہوتی ہے، مطلب اس کے ابواب ہوتے ہیں، چیپٹر ہوتے ہیں، چیپٹر نمبر 1 2 3 4، پھر اینڈ میں جا کے وہ کتاب کمپلیٹ ہو جاتی ہے، بلکہ یہ الکتاب ہے۔ الکتاب، جیسا کہ کتاب کے ساتھ الف لام جو ہے لام تعریف کا اضافہ کیا گیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاص کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بامعنی لکھی ہوئی شے، مطلب اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ بامعنی ہے، کوئی حرف ایسا نہیں جو بے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب قرار دیا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ کثرت سے یہی لفظ کتاب ہی قرآن میں آیا ہے۔ یہ لفظ 350 جگہ آیا ہے قرآن، اور قرآناً تقریباً 70 مقامات پر آیا ہے، جبکہ کتاب کا لفظ تورات، انجیل، علم خداوندی اور تقدیر کے لیے بھی آیا ہے، اور قرآن مجید کے حصوں اور احکام کے لیے بھی آیا ہے۔ بہرحال کتاب اس معنی میں تو ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عام کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے۔ ہم اسے کتاب کہیں گے ضرور، لیکن یہ الکتاب ہے۔ الکتاب مطلب بامعنی لکھی ہوئی شے، اس میں کوئی حرف ایسا نہیں کہ جس کے معنی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، لیکن جس معنی میں ہم لفظ کتاب بولتے ہیں اس معنی میں قرآن کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے الکتاب، تو اسی لیے جو ہے الف لام جو ہے لام تعریف کو داخل کیا گیا تاکہ یہ خاص کتاب ہے۔ اب پہلی بات جو ہم نے غور کی وہ یہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ قرآن جو ہے وہ ایک عام کتاب نہیں ہے، اور ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہے، لیکن الکتاب ہے۔ الکتاب مطلب بامعنی لکھی ہوئی شے۔
اب پہلی بات یہ تھی کہ قرآن جو ہے وہ شاعر کا کلام نہیں، دوسری بات یہ کہ یہ عام کتاب نہیں، اب تیسری بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں ہے۔ مقالات کہتے ہیں جیسے ایک مضمون ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کلیکشن آف ایسیز، کچھ مطلب آپ مضمون لکھتے ہیں اور ایک مکمل مضمون ہوتا ہے۔ مجموعہ مقالات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتا ہے، مطلب ایک مکمل مقالہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کتاب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کیا؟ تو اس میں ہمیں جو سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا اسلوب جو ہے، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے قرآن کا اسلوب کلام، قرآن کا اسلوب کلام، اب اس کا جو اسلوب ہے وہ خطبے جیسا ہے۔ اب خطبہ جو ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خطبہ کسے کہتے ہیں۔ عرب میں دو ہی چیزیں زیادہ معروف تھیں، خطابت یا شاعری۔ خطبہ وہ ہوتا ہے جو ایک خطیب جو ہے وہ دوسروں کو مخاطب کر کے دیتا ہے۔ اب عرب میں جو دو چیزیں مشہور تھیں، معروف تھیں، وہ کیا تھی؟ خطابت یا شاعری۔ شعراء ان کے ہاں بڑے محبوب تھے، شاعری کا ان کو بڑا ذوق تھا اور وہ شعراء کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کے ہاں قصیدہ گوئی کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ پھر ہر سال جو سب سے بڑا شاعر شمار ہوتا تھا، اس کی عظمت کو تسلیم کرنے کی علامت کے طور پر سب شاعر اس کے سامنے باقاعدہ سجدہ کرتے تھے، پھر اس کا قصیدہ بیت اللہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہی قصائد سبع معلقہ کے نام سے معروف ہیں۔ چنانچہ عرب یا تو شعروں سے واقف تھے یا خطبوں سے۔ تو قرآن مجید میں اس دور کی دو سب سے زیادہ معروف اصناف قسمیں شاعری اور خطبہ میں خطبے کے اسلوب پر ہے۔ مطلب اس زمانے میں، اس دور میں جو عرب تھے، دو باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ایک تو شاعری کو اور دوسرا خطابت کو۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ خطبے کے اسلوب پر ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم مجموعہ خطبات الہیہ ہے، جس میں ہر صورت ایک خطبے جیسی ہے۔ اب ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ قرآن کریم جو ہے نہ تو وہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ تو کوئی عام کتاب ہے، نہ ہی کوئی مضمون ہے، بلکہ قرآن کریم جو ہے وہ خطبے کے اسلوب پر ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، جس میں ہر صورت ایک خطبے کی طرح ہے۔ اب مجموعہ خطبات الہیہ، اس کا کیا مطلب؟ خطبات الہیہ مطلب اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے جو خطبات ہیں وہ اس میں موجود ہیں، مطلب اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ اس میں کلام کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ مخاطب ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم قرآن کریم کو مجموعہ خطبات الہیہ مطلب اللہ تبارک و تعالی کے جو خطبات ہیں ان کا مجموعہ، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب خطبے کے اعتبار سے چند باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہیں۔ اب خطبے میں مخاطب اور خطیب کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے۔ خطبہ ہوتا ہے جیسے مطلب کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خطبے میں مخاطب اور خطیب کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے۔ مخاطب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ وہ ان کا حوالہ دیے بغیر اپنی گفتگو کے اندر ان پر تنقید کرے گا، ٹھیک ہے، ان کی تصحیح بھی کرے گا، لیکن کوئی تمہیدی کلمات نہیں ہوں گے کہ اب میں تمہاری فلاں غلطی کو تصحیح کرنا چاہتا ہوں، اب میں تمہارے اس خیال کی نفی کرنا چاہتا ہوں، یہ انداز نہیں ہوگا، بلکہ وہ روانی کے ساتھ آگے چلے گا۔ مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور خاص طور پر مخاطبین کے فہم، ان کی سمجھ، ان کے عقائد، ان کے نظریات سے خطیب واقف ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت خطبے کی شان ہے۔
اب یہ جو خطبے کا معاملہ ہے یہ جو ہے آپ کو توجہ سے سمجھنا ہوگا. خطبے میں مخاطب، خطبہ کسے کہتے ہیں؟ جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. خطبے میں مخاطب اور خطیب کے درمیان، اب مخاطب کون ہوتا ہے؟ جس سے بات کی جا رہی ہے. خطیب بات کرنے والا، ٹھیک ہے. خطبہ وہ ہے جو ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اور مخاطب کون ہے؟ جس سے مخاطب، تو کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. مخاطب کون ہے؟ جس سے بات ہو رہی ہے. اور خطیب کون ہے؟ جو خطبہ دے رہا ہے. تو خطبے کے اعتبار سے جو باتیں ہم نے نوٹ کی وہ یہ کہ خطبے میں مخاطب اور خطیب کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے. مخاطب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں. جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا اگر تو کے اوپر زبر ہے تو وہ بات جس سے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. مخاطب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. مثال کے طور پہ جب کوئی خطبہ دیتا ہے نا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں میں نے ان سے کیا بات کرنی ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اور ان کو حوالہ دیے بغیر اپنی گفتگو کے اندر ان پر تنقید بھی کرے گا. اب دیکھیں نا جب آپ لوگ بیٹھے ہیں، اب مجھے پتا ہے کہ آپ قرآن کریم جو ہے یہ اس کی جو تفسیر ہے یہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے ذہن میں مجھے پتا ہے کون کون سے سوال آ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مخاطب اور خطیب ہوتا ہے ان کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے. مجھے آپ کے عقائد کا بھی پتا ہے، آپ کے نظریات کا بھی پتا ہے، تو پھر میں کیا کروں گی، حوالہ دیے بغیر اپنی گفتگو کے اندر آپ پہ تنقید کر سکتی ہوں، آپ کو بتا سکتی ہوں، ٹھیک ہے. بغیر جو ہے حوالہ دیے، کیونکہ مجھے پتا ہے اب میں قرآن کریم کی بات کر رہی ہوں، میں قرآن کریم کی بات کروں گی. حوالہ بھی میں اپنی مرضی کا دے سکتی ہوں، اور اگر جو ہے کوئی میں تصحیح کرنا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتی ہوں. اگر میں آپ کی کوئی غلطی نکالنا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتی ہوں. لیکن کوئی تمہیدی کلمات نہیں ہوں گے. اسپیشل میں مخاطب نہیں کروں گی کہ اب میں آپ کی غلطی نکال رہی ہوں، اب میں آپ کی غلطی نکال رہی ہوں. بس میں خطبہ دوں گی اور آپ سے مخاطب ہو کے جو بھی میری بات ہے وہ میں کر دوں گی، ٹھیک ہے. جی نائلہ، کو اس لیے جو خطبہ ہے اس کے اعتبار سے یہ ضروری باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں. اور خاص طور پر مخاطبین کے فہم، ان کی سمجھ، ان کے عقائد، ان کے نظریات سے خطیب واقف ہوتا ہے کہ جو بھی خطبہ دے رہا تھا. مثال کے طور پہ جیسے آپ سب کو ماشاءاللہ پتا ہوگا کہ مسجد کے جو خطیب ہوتے ہیں ان کو خطیب کہا جاتا ہے، جو اسپیشلی جو جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں، اور انہیں جو ہے خطیب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خطبہ دیتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ بیان کرتے ہیں نا تو مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں اسپیشل مخاطب کر کے وہ بات نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. وہ ایک کوئی ٹاپک ہوتا ہے، جیسے کوئی خطبہ، اس خطبے پہ میں بیان کر رہا ہوں تو وہ کسی کو باقاعدہ جو ہے تمہیدی کلمات نہیں کہتے کہ میں اب تمہاری بات کر رہا ہوں، اب میں تمہاری بات کر رہا ہوں. بس وہ بغیر جو ہے حوالہ دیے کیا کرتے ہیں، وہ اپنی بات کو بیان کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جو قرآن کریم ہے، نہ تو ہم اسے شاعری کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اسے کتاب کہہ سکتے ہیں. یہ ایک کیا ہے، خطبے کے اسلوب پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کے ہم سے بات کی ہے. جو بھی احکامات ہیں، جو بھی باتیں ہیں، ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر ایسا واقعہ آتا تھا جیسے کہ ہم نے شروع والے اسباق میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ہی دفعہ نازل نہیں فرمایا. جیسے جیسے کوئی اعتراضات آتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوابات میں قرآن کریم کی آیات کو نازل فرماتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا اسلوب جو ہے وہ کیا ہے، خطبے کی طرح ہے. اب یہاں تک کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ جی کچھ آ گیا، باقی ویڈیو دیکھ کے کر لیں گے انشاءاللہ. جی تو نوشی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی جی ہاں جی، جہاں تک آگے سمجھ زیادہ اور ماشاء اللہ. پریکٹس کریں تو گے. ابھی یہاں تک جو ہم نے پڑھا یہ بھی اس ٹاپک کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو باتیں ہیں نا وہ کافی گہری باتیں ہیں. دیکھنے میں بالکل یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، لیکن اس میں جو باتیں ہیں وہ کافی گہری باتیں ہیں. مطلب آپ کو زبر زیر کا خیال رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. مخاطب، مخاطب، خطیب، خطبے، یہ کافی جو ہے
ملتے جلتے جو ہے حروف ہیں ان کا بھی آپ کو خیال کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اور باقی کل آپ لوگ کیا کریں گے، یہ ٹاپک جو پہلا لیسن تھا اور یہ انشاءاللہ یہ میں کیا کروں گی، اس کو پارٹ 2 کے نام سے میں اپلوڈ کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ جی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ فرسٹ پارٹ اس لیسن کا یہ ہے اور سیکنڈ پارٹ یہ ہے، تو آپ کل والا بھی اور یہ آج والا بھی اچھے سے یاد کریں گی، اور جو ہے دلائل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ یاد، کچھ بھی یاد کرنے والا نہیں ہے، صرف خاص خاص باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے، کیونکہ کل والا تو ماشاءاللہ سب نے سنا بھی دیا نا۔ جی 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 انشاءاللہ ٹھیک ہے، چلیں، اوکے، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔